اس سے پہلے عبدالرحمن سے پہلے میرا نام ابھیشیک گل تھا. میں بیسیکلی گجرانوالہ سے میں بلانگ کرتا. میری فیملی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میں نے کہا جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اسی پر چلوں گا. میں نے خود اپنی مرضی سے جو ہے اسلام قبول. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان. آج جو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پہلے غیر مسلم تھے، الحمدللہ کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہو چکے ہیں. پہلے یہ عیسائی دھرم سے تعلق رکھتے تھے اور اب یہ اسلام دھرم میں آ چکے ہیں. تو بھائی سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیوں یہ اسلام میں آئے، وہ کیا ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جو انہیں اسلام اتنا اچھا لگنے لگا کہ انہوں نے عیسائی دھرم کو چھوڑ دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے. بھائی سے بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ بھائی آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں پوری کہانی بتائیں، جو بھی ان کے ساتھ گھٹنائیں ہوئیں، اپنی پوری آپ بیتی آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے دو باتیں میں آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے گھر میں بتایا کہ میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، تو ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ ایسا کام کیا. ان کے ایک چاچا تھے، انہوں نے ان کے پاپا سے اجازت مانگی کہ تم اگر مجھے اجازت دے دو تو میں اس کا قتل کر دیتا ہوں، اس کو مار دیتا ہوں، کیونکہ اب تو یہ مسلمان ہو چکا ہے اور ہماری ناک کٹ جائے گی. اور مطلب اسلام کے بارے میں ان کی ایسی دھارنا تھی کہ اسلام بہت ہی زیادہ غلط مذہب ہے، اسلام میں جانے والے لوگ بہت ہی زیادہ غلط کام کرتے ہیں، ٹیررسٹ بھی اسلام والے ہی ہوتے ہیں، اس طرح کی دھارنا تھی. اس کے بعد جب ان کے فادر صاحب نے انہیں اجازت نہیں دی کہ نہیں اس کو قتل تو مت کرو، لیکن ہاں اس کو ہر ممکن کوشش کرو کہ یہ واپس اس عیسائیت میں داخل ہو جائے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا بھائی کا جذبہ ایسا تھا کہ ان کے ساتھ اتنے ظلم اور زیادتی کی گئی، اس کے بعد بھی یہ اپنے ایمان سے نہیں بٹکے. تو چلیے بھائی سے جانتے ہیں ان کی زندگی کی پوری کہانی انشاءاللہ تعالی. آپ اور ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس سے پہلے عبدالرحمن سے پہلے میرا نام ابھیشیک گل تھا. میں بیسیکلی گجرانوالہ سے میں بلانگ کرتا ہوں. ایجوکیشن میں بیسیکلی سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا خود. اچھا. اور وہاں ہی گجرانوالہ میں پیپلز کالونی میں کالج میں اسٹڈی کر رہا تھا. بیسیکلی جو میرے والد صاحب ہیں پہلے تو وہ باہر کے ملک ہوتے تھے. اچھا. پھر انہوں نے ادھر آ کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، فائبر کے دروازے. اور اب بھی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں تو پھر بھی وہ لیکن میرے چاچو کے ساتھ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات میں تو کہوں گا بالکل جھوٹی ہے، کیونکہ نہ ہی کسی نے لالچ دیا کسی چیز کا، نہ کسی قسم کا دباؤ ہے، نہ پریشر ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے میں نے خود کیا تھا، دل سے کیا تھا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے میری فیملی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میں نے کہا جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں اسی پر چلوں گا. میں نے خود اپنی مرضی سے جو ہے اسلام قبول کیا، اپنی آزاد مرضی. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے تو اسلام میں مجھے یہ ورس بہت پسند آئی، جو کہ ورس قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ اکبر. اس میں جو ہے وہ آپ خود بھی جانتے ہیں اللہ کی وحدانیت. اس آیت کو ویسے تو یہ میں سمجھتا ہوں آیا ورس جو ہے بڑی پاورفل ہے اگر کوئی سمجھے تو، کیونکہ جو اسے سمجھتا ہے پھر وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گا اسلام کو. کیونکہ اسلام یہ ایک ایسا ریلیجن ہے جس میں ون گاڈ کو مانا جاتا ہے، ایک خدا کو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عیسائیت میں یہ تصور نہیں ہے؟ کیونکہ عیسائیت میں جو ہے آپ خود بھی جانتے ہیں اس میں یہ تصور بالکل بھی نہیں ہے ایک خدا کا. اس میں تو وہ کہتے ہیں 3 in 1، یعنی 1 in 3. یس 3 in 1 1 in 3. اس میں یہی کہا جاتا ہے حضرت یسوع مسیح، اس کے بعد روح القدس اور خدا، یہ تینوں یعنی ایک ہیں. لیکن اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں. لیکن جو ہے میں یہاں پر یہی آپ سے کہنا چاہوں گا، دیکھیں خدا تو ہے ہی ایک. اس کے بعد ہاں میرا یہ بلیو ہے کہ حضرت یسوع مسیح وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ نبی ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں. اصل میں میں نے اپنے گرینڈ فادر کو بھی بولا، لیکن انہوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ جس طرح سب لوگ چلتے جا رہے ہیں آپ بھی چلتے جاؤ، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں کورس کروائیں گے باقاعدہ، پھر ہم آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے مذہبوں کا ٹھیکہ لے لیا ہوا ہے. میرے والد صاحب نے یہ کہا تھا. تو حالانکہ یہ کہنے کے باوجود پھر بھی میں نے اپنی ریسرچ کو جاری رکھا. نومبر میں آپ نے اسلام قبول کیا، نومبر 2022 میں. اور اس سے پہلے کب سے آپ اسلام میں غور و فکر کر رہے ہیں؟ تقریباً 1-2 سال سے میں اس پر غور و فکر کر رہا تھا، کیونکہ ایک دفعہ میرے فرینڈ نے مجھے بولا تھا تو میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ آپ مجھے اس طرح نہیں بولیں کرنی، کیونکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ پہ توہین رسالت جو ہے وہ کر دیں گے، 295C لگے گی، یس، اور آپ لوگ جیل میں جائیں گے. اس وجہ سے میں نے انہیں کہا آپ میرے ساتھ مذہب کی بات نہیں کریں. لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے رہتے تھے ان باتوں پہ.
اس کے بعد جو ہے ایک دو دفعہ میں نے یہ 3-4 چیزوں پہ غور کیا کہ یار کس طرح جو ہے حضرت یسوع مسیح وہ خدا کے بیٹے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. اور جو ہے فلی بائبل میں خود بھی دیکھتا ہوں کہیں بھی حضرت عیسیٰ جو ہے خود نہیں کہہ رہے کہ میں یا خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں. تو یعنی ریسرچ جو ہے میری کافی دیر سے جاری تھی, اور اس کے بعد 1-2 سوالات میرے اٹھے اندر سے, اور جب وہ میں نے پوچھنے کی کوشش کی, میرے انکل خود بھی پاسٹر ہیں وہ بھی, تو انہوں نے مطلب مجھے ایک مثال دی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ خدا کو جسمانی چیزوں سے تشبیہ دینا سٹارٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. میں نے کہا جو سچ ہے میں اسی کے راستے پر چل رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ مطلب میں نے اچھا راستہ چنا ہے. میں کافی ڈیبیٹس دیکھی تھی ان کی, اور ایک تو ماشاءاللہ آپ میرے سامنے بیٹھے عبدالوائس بھائی کی میں نے ٹیسٹمنی بھی سنی کہ آپ کس طرح مطلب اسلام میں کنورٹڈ ہوئے. آپ کی باتیں کافی مجھے جو ہے وہ موٹیویٹ کرتی تھیں. اس کے بعد کافی زیادہ میں نے ڈیبیٹس سنی. لوگوں کی باتیں میں تو یہی کہوں گا, لوگ تو کہتے رہتے ہیں, میں آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا, اور خود میں اپنی مرضی سے یہ سب کچھ. اور آپ نے پھر اسٹڈی کیا, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ آپ بتا رہے تھے کہ وین یو واز کرسچن تو آپ جو ہے وہ کچھ خدمت کا کام بھی, منسٹری کا کام بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. 2022 میں تقریباً 5th اور 6th منتھ میں میں اور ہمارے ساتھ ایک پاسٹر تھے پروفٹ RS, ساؤتھ افریقہ سے, ہم نے ایک منسٹری چلائی تھی. اچھا. مشن آف گاڈ منسٹری کے نام سے. اچھا. اور آہستہ آہستہ اس میں میری سسٹرز تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 ملکوں میں مطلب ہم کام کر رہے تھے آن لائن. جی آن لائن منسٹری. یہاں تو آپ پاکستان میں تو فزیکلی آپ کام کر رہے تھے, اور ویسے آن لائن دیگر ممالک پہ آپ جی آن لائن. اور اس کے بعد یعنی یہ اس سال کے 10ویں مہینے ہم انہیں بلا بھی رہے تھے پاکستان میں. مسیحیوں کی باتیں, سب سے پہلے تو وہ جو ٹرینٹی تھی وہ کبھی بھی میرے ذہن میں مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا, اور جب سمجھ آتا تھا میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ میں اس طرح ہو جاتا تھا جس طرح کوئی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں عبدالوائس بھائی, کرسچینٹی میں تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یعنی یسوع المسیح جب صلیب پر قربان ہو گئے, گناہوں کا کفارہ ہو گیا, بس ڈیفینیٹلی اٹس اوکے. لیکن یہاں پر جو ہے مسلمز میں, یہاں پر دیکھیں پراپرلی ہر ایک چیز ہوتی ہے. نماز یعنی ایک دن میں 5 نمازیں رکھی گئی ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کرسچینٹی میں لوگ مارننگ ٹائم پرے کریں یا نہ کریں, اٹس ڈیپینڈ اپون یو. یہ مطلب کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم فاسٹ کی بات کریں, روزوں کی, تو ان میں بھی وہ فرض نہیں ہے روزہ. میں اگر آپ کو تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں, جو ہے مجھے تقریباً کافی دیر مطلب ہو گئی اسلام قبول کرنے کے بعد. جب مجھے مطلب گھر سے بے دخل کیا گیا, اس سے پہلے میرے چاچو جی نے مجھے مطلب دھمکی دی تھی کہ نہیں, اس سے پہلے جو ہے, اس سے پہلے یعنی آپ نے گھر میں یہ بھی تو کہا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے اس طرح کو کمپرومائز کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان رہیں اور گھر میں رہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. 9 دسمبر کو جب مطلب گھر میں پتہ چلا تو اس ٹائم جو ہے مجھے ایک پوری رات انہوں نے لگائی سمجھانے کے لیے. پاسٹر کو بلایا, انکل جی کو, دادا ابو بیٹھے, وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ کے اوپر کوئی جادو ہو گیا. بالکل. اور انہوں نے میری جو ہے شفائیہ دعا بھی کروائی. جی بالکل کروائی. اور جو ہے لیکن میرے گرینڈ فادر کہہ رہے تھے, مطلب میرے گھر والوں نے کہا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بدروح ہو, ایول اسپرٹ. اور میرے گرینڈ فادر نے بولا کہ نہیں, یہ بچہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ ذلیل ہوں. لیکن نو, بیکاز مجھے پتہ چل چکا تھا واٹ از ٹرو, تو اس وجہ سے میں نے اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد عبدالوائس بھائی میں آپ کو بتاؤں تو یعنی اس ٹائم میں نے اس معاملے کو ہینڈل کر لیا کہ یعنی میں نے کہا اگر مجھے یہاں رہنا ہے تو مجھے ابھی اس ٹائم ہینڈل کرنا پڑے گا. جب میں نے ہینڈل کیا تو اس کے بعد فیبروری میں جو ہے ایک دن میری والدہ نے, میرے چاچو کا پروگرام تھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو. میں نے کہا میں 3 چیزیں چاہتا ہوں, صرف 3 چیزیں. پہلی چیز آپ مجھے نماز پڑھنے دیں. اللہ اکبر. اچھا. دوسری چیز آپ مجھے جمعہ بھی پڑھنے دیں, اور تیسری اسلامی اصولوں پہ عمل کرنے دیں. ٹھیک ہے. اور میری والدہ نے اس ٹائم تو وہ خاموش ہو گئی, اور اس ٹائم انہوں نے بولا میں تمہارے دادا ابو سے بات کرتی ہوں. تو تبھی سے مطلب جب میں انہوں نے بتایا تبھی سے انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا دادا ابو نے بات کرنی چھوڑ دی. ابھی والدہ نے بات کرنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے بات نہیں کیا کرو, آج سے میں آپ کی والدہ نہیں ہوں. ایموشنل بلیک. اور حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے میری مجھ سے چھوٹی سسٹر, اسے بھی کہا کہ آج سے جو ہے تم ہی میرا بیٹا ہو اور تم ہی میری بڑی بیٹی ہو. میرا بڑا بیٹا میرے لیے یعنی مر چکا ہے. یعنی یہ ایموشنل بلیک میلنگ شروع ہو گئی کہ اب یہ واپس آ جائے گا. لیکن یعنی میرے دل میں بھی ان کے لیے بہت محبت تھی, لیکن میں انہیں بتانا چاہتا تھا اور بتایا بھی تھا, لیکن انہوں نے مجھے یہ بولا کہ نہیں, آپ کا دل جو ہے وہ ہے ہی پتھر, اگر آپ کو ہم سے محبت ہوتی تو آپ واپس آ جاتے. اللہ. میرے چاچو نے مطلب انہوں نے مجھے مارنے لگے, وہ
मारने लगे। तो उस टाइम वो रुक गए। उन्होंने मुझे कहा अगर मेरे अब्बू यानी मेरे ग्रैंडफादर उन्हें इजाज़त दें मार देंगे, यानी उन्होंने ये कहा है कि अगर उनकी तरफ से मुझे परमिशन मिल गई तो वो आपका कत्ल कर देंगे अगर इस्लाम नहीं छोड़ा तो। उन्होंने कहा वापस आ जाओ क्रिश्चियनिटी में। और मैं आपको बताऊँ शुरू से मतलब हमारे दिमाग में माइंड में यही जो है डाला जाता है कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम आर बैड पर्सन्स, इनसे बात नहीं करनी, इनसे आपने घुलना मिलना नहीं है इतना ज़्यादा। चाचू जान, आपसे मैं ये गुजारिश कर दूं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो सच्ची बात है कि ये इस्लाम अमन का दीन है, ए पीसफुल रिलीजन। और बाकी रही मौत से डराने धमकाने वाली बात, तो वल्लाह है जिस बंदूक की नाली आप हमारे आगे करके हमें मारने की धमकी देते हैं ना, उस बंदूक की नाली में हमें अपने लिए जन्नत नज़र आ रही होती है। और ये मौत हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात में वाहिद रुकावट है। सच्ची बात है कि ये मौत वगैरह का खौफ उनको होता है कि जिन्होंने जीने की ख्वाहिशात अपने सीने में दफन की होती हैं, पाल रखी होती हैं। तो सच्ची बात है कि हम तो जीते ही इसलिए हैं कि मर जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात हो जाए। बाकी इस बच्चे ने इस्लाम कबूल किया है, इसको इसके हाल पे छोड़ दें। वगैरह सच्ची बात है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि इसका कोई हम जो है वो कोई इंतकामी जो है वो कोई जवाब दें या इंतकाम लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों भाई की ज़िंदगी से आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा। जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा था अब्दुल वारिस भाई, ये भी पहले ईसाई धर्म में थे, ये खुद इन्होंने इस्लाम कबूल किया और आज की डेट तक 2000 से ज़्यादा लोगों को ये कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर चुके हैं। बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन आदमी हैं। अल्लाह ताला हर किसी को इनके जैसा ईमान का जज्बा दे, ईमान से नवाजे जिस तरह के ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग इनके पीछे भी पड़ गए थे, इनकी और उनकी काफ़ी तू मैं भी हुई, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दुनियाई सारी बातों को एक तरफ छोड़ करके ये अपने काम में लगे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जब इन्होंने एक बहन को इस्लाम में दाखिल कराया था, एक बहन के सवालों का जवाब इन्होंने दिया था। ये इस तरह के लोगों को इस्लाम में ज़्यादातर दाखिल कराते हैं जो नॉलेज वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब कोई ऐसी जाहिल किस्म का कोई आदमी नहीं है कि किसी को पकड़ो आप दो बातें बता के वो कर दो, नहीं। ये उन लोगों को इस्लाम में दाखिल कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, पढ़े लिखे और तर्क वितर्क करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि सवाल जवाब करने की क्षमता रखते हैं, जो सोचते हैं कि ये ऐसा है तो आखिर क्यों है। अगर कोई इस्लाम में ये बात लिखी है और ईसाई धर्म में या हिंदू धर्म में या सिख धर्म में किसी भी धर्म में कंपैरिजन में, तो ऐसा क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।